السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں اب آل عمران کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں ان قصوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ خود بخود ان سے سب حقائق ظاہر ہو جاتے ہیں اور ذہن نشین بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ ان کا گھرانہ بہت ہی نیک اور پاک پاز گھرانہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ سب لوگ ان کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقود تھا۔ وہ بھی بہت عبادت گزار خاتون تھیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیا حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ اور دوسرے علماء سے روایت ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چوگا دے رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے انہیں اولاد دی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس امت میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ پھر وہ لڑکے تمام عمر مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے اور مسجد کی خدمت کرتے تھے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا، ان کی یہ نظر قبول کر لی اور ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کا تو خیال تھا، بلکہ پوری امید اور یقین تھا کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ جن بچوں کی نظر دی جاتی تھی وہ عموماً لڑکے ہی ہوتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو بڑی مایوس ہوئیں اور ناخوش ہوئیں اور کہا کہ اے اللہ میاں، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا اور وہ جانتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کر رہی تھیں کہ جس طرح معذرت کر رہی ہوں کہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ اپنے فرائض اچھی طرح ادا کرتا، کیونکہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ لڑکی تو مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی، میری تو نظر بھی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں، اس امت میں لڑکی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا دستور نہیں تھا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح بات کر رہی ہیں، اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ میاں سے آمنے سامنے بات کر رہی ہیں، دل کی پوری بات بتا رہی ہیں اور صاف صاف بات کر رہی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں کہ بہرحال میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وہ اپنی محبوب اولاد کے لیے اللہ سے تحفظ مانگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا اور یہ نظر قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے، یعنی صرف انہیں شیطان نے نہیں چھوا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت مریم کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی، کہا جاتا ہے کہ جب ان کی عمر 7 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ نے سوچا کہ اب ان کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہے، تو انہوں نے حضرت مریم کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے خدام کے حوالے کر دیا۔ تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی سرپرستی کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سے پہلے تو ہمیشہ لڑکوں کو اللہ کی خدمت کے لیے مسجد کی نظر کیا جاتا تھا، اور وہ چونکہ لڑکی تھیں اس لیے یہ ایک نازک مسئلہ بن گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس امت کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں، اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ وہ ان کی پرورش اور سرپرستی کریں۔ اب جو دوسرے خدام تھے ان میں سے ہر شخص کہنے لگا کہ ان کی دیکھ بھال وہ کرے گا۔ اب آپس میں سب میں جھگڑا پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کا سرپرست بنے۔ آخر کار یہ طے کیا گیا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے۔ اس قرعہ اندازی کی تفصیل کچھ روایات میں یوں ہے کہ قرعہ اندازی کے لیے طے یہ ہوا کہ سب لوگ اپنا اپنا قلم، کہ جس سے تورات لکھی جاتی تھی، وہ سب قلم ایک جگہ رکھ دیے گئے اور ایک بچے سے کہا کہ ایک قلم اٹھائے۔ اس بچے نے جو قلم اٹھایا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تھا۔ یہ دیکھ کر سب نے کہا کہ ہم دوبارہ قرعہ اندازی کریں گے، اور اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ جب قلم دریا میں ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم
پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگا۔ سب لوگوں نے کہا کہ تیسری بار کرہ ڈالنا چاہیے۔ اب یہ طے ہوا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے گا وہ جیت جائے گا۔ اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اپنی قلمیں دریائے اردن میں پھینکیں تو سب قلمیں موجوں کے ساتھ بہہ گئیں، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم ٹھہری رہی۔ چنانچہ حضرت زکریا ہی حضرت مریم کے سرپرست مان لیے گئے۔ ویسے بھی یہ ان کا شرعی حق اور تھا، کیونکہ وہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور اب تو کرہ بھی ان کے نام کا نکل آیا، تو اس طرح وہ ان کے ولی اور ذمہ دار کفیل بن گئے۔ اس دور میں حضرت زکریا علیہ السلام ہیکل سلیمانی کے صدر نشین تھے، اور وہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھے، اور ہیکل سلیمانی کی مجاوری اور انتظام ان کی اولاد کے ہاتھ میں چلا آ رہا تھا۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام کی نشو و نما اور تربیت کا بابرکت سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے لیے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا اور وہ جگہ ان کے لیے مقرر کر دی گئی۔ وہاں ان کے سوا اور کوئی نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ دن میں حضرت مریم وہاں عبادت کرتی تھیں، اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے تھے۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور اپنی باری پر مسجد کے جو ضروری فرائض ہوتے تھے وہ بھی پورے کرتی تھیں۔ آپ کی شریفانہ عادات، عمدہ صفات اور آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں بہت مشہور ہو گئی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کا دروازہ بند کر کے گھر چلے گئے۔ وہ بھول گئے تھے کہ وہ حضرت مریم کے حجرے کا دروازہ بند کر آئے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں یاد آیا تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، لڑکی کو بھوکا پیاسا کوٹھری میں بند کر آیا ہوں۔ جلدی سے جا کر حجرے کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کا کھانا اور میوے، موسم بے موسم پھل ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس قدر وافر رزق دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، مریم، یہ کھانا، یہ بے موسم پھل اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور کون اس کو لے کر آیا؟ وہ بولیں کہ یہ کھانا، پھل اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور فرشتے اسے لے کر آئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ یہ حالات دیکھ کر، اتنی نیک اور صالحہ لڑکی کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت ان کی عمر 77 سال تھی، اور آپ بے اولاد تھے، کیونکہ آپ کی بیوی جوانی میں بھی بانجھ تھیں اور اب تو وہ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ بے موسم کے پھل اور میوے دیکھ کر فطری طور پر ان کے دل میں یہ طلب اور تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی نیک اولاد دے، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ جو بے موسم رزق اور پھل عطا کرنے پہ قادر ہے، بند کمرے میں یہ پھل اور میوے دے سکتا ہے، تو وہ ذات اگر چاہے تو بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا ان کے دل سے نکلی۔ اس دعا میں امید صرف اس ذات سے تھی جو دعا سنتا ہے اور وہ جس وقت چاہے قبول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ اس دعا اور اس دعا کی قبولیت کا ذکر سورہ مریم، سورہ آل عمران اور سورۃ الانبیاء میں بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ فرشتوں نے جب زکریا کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے رکھا تھا، اور ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے بتا دی تھیں کہ وہ اچھا سردار ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو اچھی طرح قابو میں رکھنے والا ہوگا، وہ مومن اور صادق ہوگا، اور اس کے پاس اللہ کا جو فرمان آئے گا وہ اس کی تائید کرنے والا ہوگا، وہ صالح ہوگا اور نبی ہوگا۔ بہرحال یہ دعا قبول ہو گئی۔ دعا کی قبولیت خود حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی خوشی کے ساتھ ساتھ حیران کرنے والی تھی۔ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخر وہ بھی ایک انسان ہی تھے، اس لیے ایک دم خوشی اور حیرت سے انہوں نے کہا کہ بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، جب کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔
کیونکہ ان کی بیوی بانجھ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ گئی تھیں کہ جس میں بچے کی امید کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جواب دیا گیا، ایسا ہی ہوگا جس طرح کہا گیا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ بات تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب حضرت زکریا کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ میرے لیے کوئی نشانی یا علامت مقرر کر دیں کہ جس سے مجھے پتہ چلے کہ میری بیوی جو بوڑھی اور بانجھ ہے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ جب یہ عجیب اور غیر معمولی بات ہونے والی ہو تو اس کی اطلاع مجھے پہلے سے ہو جائے اور میں مطمئن ہو کر انتظار کروں، جس طرح ایک انسان ایسی حالت میں کہ جب ایک کام ناممکن نظر آتا ہو اور اسے اس کے ہونے کی یہی یقین دہانی کرائی جائے تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اسے یقین بھی ہوتا ہے مگر اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ اسے کیسے معلوم ہو کہ یہ کام ہو جائے گا۔ بس یہی بے چینی اور یہی کیفیت ان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بے چینی دیکھ کر ان سے فرمایا کہ اس بات کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی، تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کر سکیں گے۔ آپ صرف اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی تسبیح کثرت سے کریں گے۔ اس بات کو اس واقعہ کے بارے میں مجاہد، اکرمہ، وہاب، صدیق، قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک بغیر کسی مرض کے بند ہو گئی تھی، کسی شخص سے بالکل بات نہیں کر سکتے تھے، زبان بند ہے، لوگوں سے بات بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کر سکتے تھے، تلاوت کر سکتے تھے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ فطرت کا کون سا اصول تھا، کون سا قانون تھا جس پر وہ جا رہے تھے؟ اصل میں وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم اس اصول کو نہیں مانتے تو پھر آپ ہی بتائیں کہ پھر ان تمام معاملات کو، کہ حضرت مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل اور میوے ملنا، آپ کی زبان کا بند ہونا مگر اللہ کا ذکر کرنا، اور اس بوڑھے اور بانجھ اور عمر رسیدہ عورت کے ہاں اولاد کی پیدائش کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اسی طرح ان سے 6 مہینے پہلے اسی خاندان میں حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی ایک دوسری طرح کے معجزے سے ہو چکی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یحییٰ کو ان کی غیر معمولی پیدائش نے اللہ نہیں بنایا تو مسیح محض اپنی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور صفات کو کور کریں گے۔ یا اللہ، تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرمانا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔